یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ کالج آتے ہوئے ایک لڑکا کئی ماہ تک میرا پیچھا کرتا رہا۔ میری شادی میرے کزن سے ہو گئی۔ انہی دنوں اللہ نے میرے بھائی کو خوبصورت سا بیٹا عطا کیا، مگر حیرت کہ اس کی شکل ہم میں سے کسی پر نہ تھی۔ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو لرز کر رہ گئی کہ وہ ہو بہو اس لڑکے جیسا تھا۔ دماغ چکرا گیا کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ میں نے اس بارے امی سے پوچھا تو یہ جان کر اور بھی ہوش اڑ گئے کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے، اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم 5 بہن بھائی تھے اور ابو زمینداری کرتے تھے۔ گزر بسر اچھے سے ہو رہی تھی۔ ہما میری تایا ساد ہی نہیں دوست بھی تھی، اور ہمارے گھر بھی پاس پاس تھے۔ پہلے تو ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ یہ گھر ہمارے دادا کا بنایا ہوا تھا۔ دونوں بھائیوں میں بہت پیار تھا، مگر امی اور تائی کی کبھی نہ بنی۔ وہ دونوں ہی بس شوہروں کی وجہ سے ساتھ رہنے پر مجبور تھی۔ جب تک ہم بچے چھوٹے تھے دونوں نے کسی طرح گزارا کر لیا۔ جب ہم کچھ بڑے ہوئے تو دونوں کی رنجش مزید بڑھتی گئی۔ بچوں کی ذرا ذرا سی بات پر دونوں ایک دوسرے سے الجھ پڑتی۔ اب تائی نے روز ہی تایا کے کان کھانے شروع کر دیے کہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے بہت صبر کر لیا، مگر اب میں الگ ہونا چاہتی ہوں۔ اب تمہاری بھابھی کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے۔ یوں روز روز کے جھگڑوں سے نجات پانے کے لیے تایا ابو نے گھر کے صحن کے بیچوں بیچ ایک دیوار اٹھوا دی اور خود بیوی بچوں سمیت دوسری طرف شفٹ ہو گئے۔ یوں ایک مکان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بچپن سے میں اور ہما ایک ساتھ اسکول آتے جاتے اور ایک ہی اسکول میں پڑھی تھی۔ خیر اب وہ مجھ سے ایک دیوار ادھر ہوگی۔ مکان کی تقسیم سے ہماری محبت اور دوستی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ہم اب بھی روز ہی ملتی، پہلے ہی کی طرح اکٹھے اسکول جاتی۔ اگرچہ اب تائی ہمارے گھر آتی اور نہ ہی امی سے ملتی تھی، لیکن ہم بچوں نے اپنی ماؤں کی تلخ روش کو نہ اپنایا اور اپنائیت کے رشتے کو قائم رکھا۔ مجھے اور ہما کو ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ تایا بھی اکثر ہمارے گھر آتے اور ہم سے پیار کرتے، کیونکہ یہ تو عورتوں کی لڑائی تھی۔ ابو اور تایا کے میل ملاپ میں تو کوئی فرق نہ آیا تھا۔ 2 سال گزر گئے اور ہم نے میٹرک کر لیا۔ ہم عمر ہونے کی وجہ سے ایک ساتھ کالج میں بھی داخلہ لیا تھا۔ کالج ہمارے گھر سے دور تھا، تاہم اڈے سے بس ویگنیں چلتی تھیں جس کے ذریعے ہم کالج آتی۔ ہم صبح اکٹھی گھر سے نکلتی اور اڈے تک پیدل ہی سفر کرتی۔ یوں 1 سے 2 بلے والے مقولے پر عمل پیرا تھے۔ کالج دور ہونے کے باعث ہمیں جلدی نکلنا پڑتا تھا۔ یوں ہم ٹھیک 7 بجے اڈے پر پہنچ جاتے۔ سواری کے لیے ویگن، بس یا جو اس وقت کھڑی ملتی اس میں سوار ہو جاتے تاکہ لیٹ نہ ہوں۔ زیادہ تر تو چھوٹی بس ہی ملتی تھی جو ہمیں کالج سے کچھ فاصلے پر ایک سٹاپ پر اتار دیتی، جہاں سے آگے ہمیں پھر سے پیدل ہی کالج تک جانا پڑتا تھا۔ جو سواریاں روز سفر کریں عموماً ان سے مقامی بس اور ڈرائیور بھی کچھ واقف ہو جاتے ہیں۔ بس کبھی کبھار تو ہم ابھی کچھ فاصلے پر ہی ہوتی یا بھی کچی سڑک پر ہوتی تو ڈرائیور ہمارے ہاتھوں میں بیگ دیکھ کر بس کو روکے رکھتے۔ ایک بس جو ہم سے پچھلے گاؤں سے سٹارٹ ہوتی تھی اس کا ڈرائیور اب ہمیں خوب پہچانتا تھا۔ وہ 7 بجے بس لے کر اڈے پر کھڑا آس پاس سے آنے والی ان چند طالبات کا منتظر ہوتا، کیونکہ یہ لڑکیاں اس کی مستقل سواریاں تھیں۔ ہم اسی گاڑی میں بیٹھنے کو ترجیح دیتے۔ تاہم ہاں اگر کبھی وہ بس ہم سے مس ہو جاتی تب ہمیں کسی دوسری سواری پر جانا پڑتا تھا۔ ان دنوں ہم 2nd ایئر میں تھیں جب اس بس نے آنا چھوڑ دیا اور ہمیں دوسری بسوں سے جانا پڑتا۔ اس روز بھی ہم صحیح وقت پر پہنچ گئیں۔ 5 منٹ کھڑے رہے ہوں گے کہ ایک بس آ گئی۔ جو ہی ہم بس میں سوار ہوئیں ہم سے پچھلی نشست پر ایک خوش شکل سا نوجوان بھی بیٹھ گیا۔ خیر بس میں تو روز ہی کئی لوگ سفر کرتے ہیں، یوں اس روز تو ہم نے نوٹ نہ کیا، لیکن اگلے روز جب ہم بس کے انتظار میں اسٹاپ پر کھڑی تھیں کہ وہاں وہ نوجوان بھی ہمیں کھڑا ملا، مگر وہ ہم سے کچھ فاصلے پر کھڑا گاہے بگاہے ہماری جانب بھی دیکھ لیتا۔ بس کے آتے ہی وہ بھی بس میں سوار ہو گیا اور ہم سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پھر کئی روز تک ایسا ہی ہوتا رہا کہ وہ ہر بار ہم سے پچھلی نشست پر بیٹھ جاتا۔ تب ہمیں محسوس ہوا جیسے یہ نوجوان اسٹاپ پر ہمارے آنے کا انتظار کرتا ہو، اور جو ہی ہم بس میں سوار ہوتی ہیں یہ بھی چڑھ جاتا ہے۔ ہم خواتین کے لیے مخصوص نشست پر بیٹھ جاتی اور وہ ہم سے پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھنے کی کوشش کرتا۔ اگر کبھی وہاں کوئی دوسرا شخص بیٹھ جاتا
اور اسے جگہ نہ ملتی تو وہ پہلے سے نشست پر موجود آدمی سے درخواست کرتا، بھائی جان آپ ذرا مہربانی کر کے پچھلی سیٹ پر چلے جائیں، کیونکہ میرے ساتھ لیڈی سفر کر رہی ہیں۔ جب کئی بار یہ قصہ ہوا تب میں چوکنی ہو گئی، کیونکہ اس کے ساتھ تو کوئی بھی خاتون سوار نہ ہوتی تھی۔ وہ ہر روز اکیلا ہی بس میں ہوتا تھا، گویا کہ ہم ہی وہ خواتین تھیں جن کو وہ اپنے گھر کی خواتین ظاہر کر رہا تھا۔ ہمارا چونکہ روز کا آنا جانا تھا، اس لیے یہ بات قابل غور تو تھی ہی۔ ایک روز تو ہم حیران رہ گئی، کیونکہ اس روز خواتین کی مخصوص نشستوں پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی خاتون سوار نہ تھی۔ وہ سوار ہوتے ہی ہم سے عین پچھلی سیٹ پر پہلے سے بیٹھے ہوئے شخص سے ملتجی تھا کہ بھائی ذرا آپ بیک سیٹ پر چلے جائیں، میرے ساتھ خواتین ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے موصوف کے لیے جگہ خالی کر دی اور خود پیچھے چلا گیا۔ گاؤں میں یہی رواج تھا کہ اگر کسی مرد کے ہمراہ خواتین سفر کر رہی ہوتی تو مرد کے درخواست کرنے پر اس کے ساتھ موجود خواتین کی مخصوص سیٹوں سے قریبی سیٹ اس کے لیے خالی کر دیتے تھے۔ اس روز میں نے ہما سے کہا، لگتا ہے یہ شخص ہمارا ہی تعاقب کرتا ہے۔ وہ کہنے لگی، ویسے ہے کون یہ؟ میں نے کہا، مجھے کیا معلوم، نہ جانے کون ہے، میں کون سا اسے جانتی ہوں۔ منزل آ گئی تو ہم شہر اپنے کالج کے اسٹاپ پر اتر گئے۔ چلتے چلتے کچھ فاصلے سے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی نوجوان ذرا فاصلے پر ہمارے پیچھے چلا رہا تھا۔ میں نے کہا، ہما یہ تو کالج تک بھی ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ وہ پیچھے مڑے بغیر کہنے لگی، ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، کیونکہ میں بھی اسے کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں۔ خیر ہمیں اس کے بارے میں زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے، توجہ دیں گے یا کچھ کہنے کی کوشش کریں گے تو شاید زیادہ شیر بن جائے۔ جب ہم اس کی جانب دھیان ہی نہیں دیں گے تو آپ ہی تک کر پیچھے ہٹ جائے گا۔ 3 ہفتوں میں گزر گئے لیکن وہ نوجوان ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ اسی طرح ہمارے ساتھ ہی بس میں سوار ہو جاتا اور ہم سے پچھلی سیٹ پر یہ کہہ کر بیٹھ جاتا کہ میرے ساتھ خواتین ہیں۔ اب ہمارے کالج سے واپسی پر بھی وہ اسٹاپ پر کھڑا نظر آتا۔ پہلے ہم نے سوچا کہ گھر میں کسی کو بتا دے، مگر پھر یہ سوچ کر نہ بتایا کہ ہمیں تو پہلے ہی مشکل سے کالج کی اجازت ملی تھی۔ اب چند ماہ امتحان میں رہتے تھے، تایا ابو تو بہت جلد غصے میں آ جاتے تھے۔ وہ تو یقیناً اس کی بھی خوب خبر لیتے اور ساتھ ہی ہمیں بھی کالج سے اٹھا لیتے۔ یوں ہی 1.5 ماہ گزر گیا اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ حیرت کی بات کہ اس نوجوان نے ہمیں کبھی مخاطب کرنے یا کچھ کہنے کی ہمت کبھی نہیں کی تھی۔ ہم حیران تھے، سوچتے کہ نہ جانے اسے یوں ہمارے ساتھ سفر کر کے کیا ملتا ہے، جبکہ وہ دکھنے میں درمیانی عمر کا ایک سلجھا ہوا نوجوان دکھائی دیتا تھا۔ ایک روز ہم دونوں کالج سے اسٹاپ کی جانب آ رہی تھیں۔ راستے میں ایک لڑکے نے چلتے ہوئے پہلے کچھ نازیبا الفاظ کہے، ہم نے کوئی جواب نہ دیا۔ 2-4 قدم چلے ہوں گے کہ پھر وہ دوبارہ آیا اور آگے آ کر میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے مروڑا۔ میرے منہ سے چینک نکلی اور ہما نے بھی اس لڑکے کو 2-4 سنا دی۔ وہ بس والا نوجوان تو یہ سب دیکھ رہا تھا، فوراً ہمارے پاس آیا اور اس لڑکے سے الجھنا شروع کر دیا اور پھر 2-3 تھپڑ بھی لگا دیے۔ یوں دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہوگی۔ ہم دونوں تیز تیز قدم چلتی وہاں سے نکل پڑی، مگر آوازیں آ رہی تھیں کہ وہ لڑکا اس بس والے نوجوان سے کہہ رہا تھا کہ کیا یہ تیری بہن لگتی ہیں جو تجھے اس قدر تکلیف ہو رہی ہے؟ تجھے تو میں دیکھ لوں گا۔ وہ بس والا نوجوان کہنے لگا کہ میری جو بھی لگتی ہیں، مگر تیری ہمت کیسے ہوئی ہاتھ لگانے کی؟ ہم دونوں گھبرا کر جلدی جلدی اسٹاپ پر پہنچی۔ 10-15 منٹ بعد بس آ گئی اور ہم سوار ہو گئی۔ وہ نوجوان بھی بس کے سٹارٹ ہونے سے پہلے بس میں آ کر ہم سے پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس روز نہ جانے کیوں ہمارے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی تھی۔ ہم حیران تھے کہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو کوئی بات بھی کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، یوں جیسے کالج آنے جانے کے لیے ہمارے ساتھ کوئی سیکیورٹی گارڈ ہو۔ اگلے روز چھٹی تھی، میں تایا کے گھر گئی۔ اس سے اگلے روز جب ہم کالج کے لیے نکلیں تو اس نوجوان نے اسٹاپ پر ہمیں پہلی بار مخاطب کیا۔ کہنے لگا، مہربانی کر کے آپ لوگ اس راستے سے نہیں جایا کریں جس سے آپ کل جا رہی تھیں، کیونکہ وہاں سے بوائز کالج نزدیک ہے اور وہاں اکثر آوارہ قسم کے لڑکے کھڑے رہتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ پہلے ہی راستے سے آیا کریں۔ ابھی اس نے اتنی ہی بات کی تھی کہ اتنے میں بس آ گئی اور ہم بس میں سوار ہو گئے۔ اس روز جب ہم گھر آئیں تو ہما ہمارے گھر مجھ سے کتاب لینے آئی، کمرے میں میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، تم مانو یا نہ مانو لیکن وہ بس والا نوجوان تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ آتا جاتا ہے۔ میں نے کہا، بکواس بند کرو، میری امی نے سن لیا تو شامت آ جائے گی۔ پھر وہ کہنے لگی، صحیح میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ میں نے کہا، بس کر دو ہما، اگر دیکھی بھی ہے تو مجھے کیا پرواہ، جانتی تو ہو کہ میں پہلے ہی سے بک ہوں۔
بتاتی چلوں کہ میری منگنی میری خالہ کے بیٹے عدنان سے ہو چکی تھی۔ مجھے عدنان سے محبت یا ایسے کوئی جذبات تو نہیں تھے، لیکن میں اسے ناپسند بھی نہیں کرتی تھی۔ یہ رشتہ میرے والدین کی مرضی سے ہوا تھا اور میں اس سے مطمئن تھی۔ پیپرز کے بعد میری شادی ہونا طے پائی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ہمارے پیپرز ہو گئے اور میں گھر بیٹھ گئی۔ والدین نے میری شادی کی تاریخ رکھ دی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ کچھ باتوں پر تائی لوگوں سے ہماری پھر سے بگڑ گئی اور ان کے ہاتھ سے میری شادی میں صرف تایا نے شرکت کی۔ تائی بھی بارات کے روز تایا ابو کے مجبور کرنے پر آئیں اور کچھ ہی دیر بعد چلی گئی۔ شادی کے بعد میں راولپنڈی آ گئی۔ میرے شوہر سعودیہ میں ملازمت کرتے تھے۔ یوں شادی کے 6 ماہ بعد انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی سے نواز دیا اور میں اپنی گھر گرہستی میں مگن ہو گئی۔ ان دنوں میری بیٹی 6 ماہ کی تھی جب ایک روز مجھے پاکستان سے بہن کا خط ملا کہ ابو میرے بھائی کا رشتہ ہما سے کرنا چاہتے تھے، لیکن امی نہیں مان رہی تھیں۔ پھر ایک ہفتے بعد ہی مجھے پھر خط ملا جس میں مجھے بھائی کی شادی پر بلایا جا رہا تھا۔ میری بہن نے لکھا تھا کہ بھائی کا رشتہ ہما سے طے ہو گیا ہے۔ ابو اور تایا نے اگلے ہفتے ہی شادی رکھ دی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی اور ساتھ پریشانی بھی کہ ہمارا اکلوتا بھائی تھا۔ ابو اور تایا لوگوں نے اتنی جلدی شادی رکھ دی کہ میں بھائی کی شادی میں اب نہیں جا سکتی تھی۔ میں ان دنوں امید سے تھی اور میرے شوہر کسی کام کے سلسلے میں 15 روز کے لیے جدہ گئے ہوئے تھے۔ یوں ہما اور میرے بھائی کی شادی ہو گئی۔ ہما نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ ہمارے سارے گھر والے ننھے منھے بچے پر فریفتہ تھے۔ میری ماں بھی بہت خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوتے سے نواز دیا تھا۔ بھائی اپنے بیٹے پر نہال اور میری بہنیں واری صدقے ہوتی تھیں۔ مجھے بھی بھائی کے بیٹے کو دیکھنے کی چاہ تو بہت تھی، مگر کچھ مجبوریوں کے باعث نہ جا سکی۔ 2 سال بعد ہم میاں بیوی کا میرے دیور کی شادی پر پاکستان جانا ہوا۔ میں میکے گئی تو سبھی مل کر بہت خوش ہوئے۔ ہما بھی بہت خوش دلی سے ملی۔ جب میرے بھائی کے بیٹے کو دیکھا تو وہ بہت پیارا لگا۔ اسے اٹھا کر پیار کیا۔ وہ اپنے ماں باپ یا ہم بہن بھائیوں میں سے کسی پر نہ تھا، مگر پھر بھی اس کی شکل مجھے بالکل ایک جانی پہچانی صورت جیسی لگی تھی۔ میرا دل ڈر سا گیا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے بچے کو پاس بیٹھی ہما کو پکڑا دیا، کیونکہ وہ ہو بہو اسی جانی پہچانی صورت کی کاپی تھا۔ کوئی کسی سے اتنی مماثلت کیسے رکھ سکتا ہے؟ انسانوں کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، مگر حیران تھی کہ اتنی زیادہ کہ یوں لگ رہا تھا اسی انسان کو بچہ بنا دیا گیا ہو۔ اس کی صورت واضح طور پر اس حقیقت کو منکشف کر رہی تھی کہ اس کا اس صورت سے ضرور کوئی گہرا تعلق تھا۔ میری اس وقت کیفیت بہت عجیب تھی۔ دل میں طرح طرح سے وسوسے جنم لے رہے تھے، لیکن اس بچے کو دیکھ کر اب میں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ باقی گھر والے تو دھوکہ کھا سکتے تھے، لیکن میں بھلا سب جانتے بوجھتے کیسے دھوکہ کھا سکتی تھی؟ سچ کہوں تو میں اس بچے کو دل سے پیار نہ کر سکی، ورنہ تو مجھے کتنے چاؤ تھے اپنے لاڈلے بھتیجے سے ملنے کے۔ میں 4 ماہ میکے رہی، مگر میرا دل اسے اپنا قبول ہی نہ کرتا تھا۔ سوچتی تھی اے کاش میں کبھی اس تعاقب کرنے والے نوجوان کو نہ دیکھتی تو شاید میں اس الجھن کا شکار نہ ہوتی۔ میں ہما کے ساتھ بھی واجبی سا تعلق رکھتی تھی۔ مجھے اس سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی تھی، جس کی وجہ صرف وہی جانتی تھی۔ باقی گھر والے تو اس کو وہی عزت و تکریم دے رہے تھے کہ جو اس رشتے میں اس کو ملنی چاہیے تھی، مگر میرا رویہ اس سے بہت پھیکا سا تھا۔ امی مجھے کہتی تھی تم کیوں اپنی تائی بنتی جا رہی ہو؟ ہما سے تو تمہاری بہت دوستی تھی، اب تمہاری بھابھی بن گئی تو آخر کیوں اتنے لیے دیے رہتی ہو؟ کیا تم روایتی نند کا رول ادا کر رہی ہو؟ تم نے کچھ دیر ہی تو یہاں رہنا ہے، اس کے ساتھ ہنسا کھیلا کرو۔ اور میں جواب دیتی ہاں امی، اب آخر اس کی نند بھی تو بن ہی گئی ہوں، پھر نند والا سلوک کیوں نہ کروں۔ 4 ماہ بعد میں واپس آ گئی۔ ہما نے 2 اور بچوں کو بھی جنم دیا کہ جو مجھے بہت پیارے لگتے۔ ان کو دیکھ کر دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی کہ وہ میرے اپنے ہیں، مگر اس کے پہلے بیٹے کو دیکھ کر میں پریشان ہو جاتی، دل میں چبھن سی ہونے لگتی۔ اب میں اس حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ جس نے مجھے ہما سے اتنا دور کر دیا تھا۔ دراصل جن دنوں ہم کالج جاتے تھے اور وہ نوجوان کہ جس کا نام عدیل تھا ہمارے ساتھ سفر کرتا تھا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس نے ہماری خاطر اس آوارہ لڑکے سے لڑائی کی تھی۔ ہما نے اس روز مجھ سے جب یہ کہا کہ وہ نوجوان تم سے محبت کرتا ہے تو بھی میں نے اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیا۔ ظاہر کہ مجھے اس نوجوان میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں تو اپنے والدین کے کیے گئے رشتے سے خوش تھی، مگر اس کے بعد سے
میں نے نوٹ کیا کہ ہما اس نوجوان کے بارے میں بہت مضطرب سی ہو گئی تھی، بار بار میرے سامنے اس کا ذکر کرتی۔ جب ہم بس سے اتر کر کالج کی راہ لیتے تو بھی وہ بے قراری سے پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھتی، جیسے اسے ڈھونڈ رہی ہو۔ اگر ہمارے پیچھے وہ نوجوان آ رہا ہوتا تو وہ اور زیادہ مضطرب ہو جاتی، یوں جیسے اس کی حرکات و سکنات اس کے کنٹرول سے باہر ہوتی۔ کبھی نقاب الٹتی اور کبھی گرا دیتی، دھیان کہیں ہوتا، قدم کہیں پڑتے۔ کالج میں بھی کسی اور ہی دنیا میں دکھائی دیتی تھی، ہر دم جیسے اسے چھٹی کا انتظار رہتا ہو کہ ہم یہاں سے جائیں اور وہ نوجوان نظر آئے۔ وہ میری ہمدم درینا تھی، تایا ساتھ بھی تھی۔ میں اچھی طرح جان گئی تھی کہ وہ اس شخص میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اگر میں اسے سمجھانے کو کچھ کہتی تو وہ آگے سے جواب دیتی کہ چھوڑو تو، جیسے تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ اگر انسان خوش رہنا شروع کر دے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ کسی میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اور جہاں تک رہی اس نوجوان کی بات، تو لڑکے تو یوں ہی لڑکیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب لڑکیاں بھلا کیا کریں، اور ہمیں بھی کیا لینا دینا اس سے؟ اسے یوں کرنے سے منع کریں گے یا گھر میں کسی سے شکایت کریں گے تو ہماری اپنی ہی بدنامی ہوگی، اور ہمارا تو روز کا آنا جانا ہے۔ جب کبھی گھاس ہی نہیں ڈالیں گی تو آپ ہی کسی نہ کسی دن پیچھا چھوڑ جائے گا۔ اور ہم نے بھی تو پیپرز کے بعد کون سا یوں اکیلے سفر کرنا ہے، بس کالج گیا تو یہ قصہ بھی گیا۔ میں نے بھی سوچا کہ یہ ٹھیک ہی کہتی ہے، چند ماہ بعد پیپرز ہیں۔ پھر سوچا بھی نہ تھا کہ میری عزیز جان کزن مجھ سے یہ کہہ کر وہ نوجوان تمہیں پسند کرتا ہے اچانک ہی یو ٹرن لے لے گی اور مجھ سے اپنی راہ الگ کر لے گی۔ قصہ یہ مختصر رفتہ رفتہ یوں ہونے لگا کہ وہ مجھ سے دور دور رہنے لگی، یوں جیسے اسے اب میرا ساتھ اچھا نہ لگتا ہو۔ اب وہ اکثر کالج کے لیے گھر سے دیر سے نکلنے لگی۔ میں اس کا انتظار کرتی رہتی، مگر وہ جان بوجھ کر لیٹ ہونے کے باعث مجھے بھی لیٹ کروا دیتی۔ مجھے کہتی کہ تم چلی جاؤ، میری وجہ سے لیٹ مت ہو، میں آ جاؤں گی۔ جب کافی روز تک اس کے یہی ڈرامے رہے تو میں بھی مجبور ہوگی کہ خود ہی چلی جاؤں۔ مجھے تو اپنی اسٹڈی بھی تو عزیز تھی۔ کچھ دن میں نے اس کی وجہ سے برداشت کیا، لیکن روز روز کالج کی ڈانٹ کون سہتا، کیونکہ اب ہم پہلے لیکچر میں شاذ و نادر ہی پہنچ پاتے، اسے ختم ہونے میں 5-10 منٹ ہی رہتے ہوتے جب ہم پہنچتے۔ یوں لیکچرر سے بھی سننی پڑتی اور سیکیورٹی گارڈ بھی باتیں سنا کر بہت منتوں کے بعد گیٹ کھولتا۔ ڈانٹ تو ہما کو بھی پڑتی تھی، لیکن عشق کے بھوت کے سبب اس پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ ان کے گھر میں تائی کو تو ویسے ہی ہم ایک آنکھ نہ باتے تھے، اس لیے ان سے بھی کچھ کہنا نہ چاہتی تھی کہ وہ تماشا لگا دیتی۔ مجبوراً اب میں نے اس کا انتظار کیے بغیر ہی وقت پر کالج کے لیے گھر سے نکلنا شروع کر دیا۔ وقت مقررہ پر کالج کو روانہ ہو جاتی۔ ہما روز کلاس میں کافی دیر سے آتی، روز جرمانہ ادا کرتی، ڈانٹ کھاتی اور کئی بار تو کلاس سے باہر بھی کھڑی رہتی، مگر اس کے معمول میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ایک وقت آیا کہ یہ ہونے لگا کہ وہ کالج سے ہی غیر حاضر رہنے لگی۔ میں نے تایا کے گھر جا کر اسے باز پرس کی تو حیران رہ گئی کہ وہ جو مجھ پر جان دیتی تھی اب مجھے آنکھیں دکھا کر کہنے لگی، تم چپ ہی رہو اور اس معاملے سے دور رہو۔ میں کچھ غلط نہیں کر رہی، نہ کسی غلط راستے چل رہی ہوں، بس جب مجھے کالج سے دیر ہو جاتی ہے تو ڈانٹ اور بے عزتی کے خوف سے چھٹی کر لیتی ہوں۔ تم اتنی میری ہمدرد ہو تو تم اس کو کہہ دیا کرو کہ وہ بیمار ہے اس لیے نہیں آئی، اور ہاں میری امی کو اس بارے کچھ مت بتانا۔ جب تیور ایسے ہوں تو کوئی بیوقوف بھی سمجھ جاتا ہے کہ وہ اب کنارہ چاہتی ہے۔ میں تایا سے بھی کچھ کیسے کہتی کہ ان کے غصے کو اچھے سے جانتی تھی۔ وہ جب ہما سے باز پرس کرتے تو یقیناً وہ ساری زندگی کے لیے مجھ سے بدزن ہو جاتی کہ میں نے اس کی شکایت لگائی ہے، اور تائی کب یہ برداشت کرتی؟ وہ تو الٹا مجھ پر برس پڑتی کہ وہ ہم سے ہر دم ناک منہ چڑھا کر رکھتی تھیں، یوں ہم بھی ان کے نزدیک نہیں پھٹکتے تھے۔ ہما کے بارے اس کے گھر میں کسی سے کچھ کہنے کی بلا میری جرت کہاں تھی؟ اب صاف واضح ہو گیا تھا کہ ہما میرے ساتھ کالج جانے اور آنے سے کترانے لگی ہے، اس لیے میں نے بھی بہتر یہی جانا کہ اس کا معاملہ اس پر ہی چھوڑ دوں اور میں اس سے اپنا راستہ الگ کر لوں۔ یوں میں نے اس کے ساتھ آنا جانا، ملنا ملانا، حتیٰ کہ بات چیت تک چھوڑ دی۔ اب ہم مختلف اوقات میں گھر سے نکلتی تھیں، میں ایک بس میں تو وہ دوسری میں سفر کرتی۔ اب وہ نوجوان بھی اس بس میں نہ ہوتا کہ جس میں ہوتی تھی، یقیناً وہ ہما کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان دونوں کے بیچ عشق و محبت کا سلسلہ چل پڑا تھا۔ مجھے بھی ہما کے رویے کی وجہ سے کوئی پرواہ نہ رہی، وہ کالج آئے یا نہ آئے اس کی اپنی راہ تھی اور میری اپنی، کیونکہ یہ فاصلہ تو اس نے خود پیدا کیا تھا۔
کبھی کبھار وہ مجھے بس اسٹاپ پر کھڑی ملتی، لیکن میرے ساتھ بس میں نہ بیٹھتی۔ یقیناً وہ تو کسی اور کا انتظار کر رہی ہوتی تھی، جانتی تھی کہ اسے کس ہمسفر کا انتظار ہے جس کے ساتھ وہ ایک اجنبی سفر پر نکلی ہوئی تھی۔ ان دنوں روز ہی اس کی لیوز آ رہی تھی۔ میں نے اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیا، مگر سچ تو یہی تھا کہ تائی ہی بیٹی کو روک سکتی تھی۔ تائی ابو تو رات گئے کر لوٹتے تھے۔ تاہم مجھے فکر اور پریشانی ضرور تھی کہ کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ ایک بار جب میں گھر جانے کو نکلی تو دیکھا کہ وہ اسی نوجوان کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہی ہے۔ یہ کار عین میری نگاہوں کے سامنے سے گزری تھی۔ اس وقت میں بس میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ پھر یوں ہونے لگا کہ اب وہ کالج کے بہانے گھر سے نکلتی مگر کالج نہ آتی اور اس کے ہمراہ گھومتی پھرتی۔ پھر ایک روز تایا ابو نے خود اسے کسی کے ساتھ گاڑی میں جاتے دیکھ لیا۔ وہ اس وقت شہر کسی کام کے سلسلے میں موجود تھے۔ انہوں نے اسی وقت گھر آ کر ہما کی خوب خبر لی، یہاں تک کہ اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے گھر میں ہما کے رشتے کے لیے تگ ہونے لگی۔ ہما کو تایا ابو نے پیپرز دینے کی بھی اجازت نہ دی تھی۔ انہی دنوں ہما کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ تائی اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جس نے بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ تائی پر تو یہ سن کر قیامت ڈھہ گئی۔ انہوں نے اپنے طور ہاتھ پیر مار کر اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شوہر تک کو پتہ چلے کہ بیٹی یہ گل کھلا چکی ہے، مگر ڈاکٹر نے صاف منع کر دیا کہ وہ ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتی، کہ ہما پہلے ہی کافی کمزور تھی، صورتحال کافی بگڑ چکی ہے۔ اب تایا کو بتائے بغیر چارہ نہ تھا۔ یہ سن کر ان کے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے ہما کو خوب مارا اور اس کے بارے بتانے کو کہا کہ جس کے ساتھ مل کر اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ اس نے اس نوجوان کا نام بتایا اور ساتھ بتایا کہ وہ ایک ٹرک ڈرائیور کا بیٹا ہے۔ ہم ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تایا کی سارے گاؤں میں عزت تھی۔ وہ رشتہ کسی طور جوڑ کا نہ تھا، لیکن اب مجبوری تھی کہ تایا کی عزت ایک ڈرائیور کے بیٹے کے ہاتھ میں تھی۔ معاملہ کافی سنجیدہ تھا۔ بالآخر انہوں نے میرے والد صاحب کو بلا کر تمام صورتحال بتائی اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ ابو نے اپنے بڑے بھائی کو یہی مشورہ دیا کہ اس وقت اگر عزت بچانی ہے تو اس کو اسی لڑکے سے بیاہ دیں، بے شک بعد میں ہمیشہ کے لیے ناطہ ختم کر دینا۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں خاندان کا کوئی لڑکا بھی ہما سے شادی نہیں کرے گا۔ یوں تایا نے اس لڑکے کا پتہ کرایا۔ سب کو حیرت ہوئی جب معلوم ہوا کہ وہ نوجوان پہلے سے شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ محلے والوں سے معلوم ہوا کہ وہ کام دھندہ بھی کوئی نہیں کرتا، بس بن ٹھن کر کبھی کہیں کھڑے ہونا اور کبھی کہیں، یہی اس کا کام ہے۔ بیوی اس کی ناراض ہو کر میکے بیٹھی ہوئی ہے۔ بالآخر اولاد جیسی بھی ہو، کوئی باپ بیٹی کو جان بوجھ کر کنویں میں دھکا نہیں دینا چاہتا۔ بدنامی کی تلوار سر پر لٹک رہی تھی۔ بالآخر میرے تایا ابو میرے والد صاحب سے رو کر کہنے لگے، ایک تو عدیل بدماش ہے، ہمارے گھر میں اس نے نقب لگائی ہے، وہ ہماری عزت کا دشمن اور اوپر سے کم ذات شادی شدہ بھی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ بیٹی کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ میں بتا نہیں سکتا میں کس قدر تکلیف میں ہوں کہ بس موت آنا ہی باقی ہے، مگر مجھے موت کیوں نہیں آ رہی۔ دن رات سوچتا ہوں جب خاندان اور لوگوں کو معلوم ہوگا تو میری کتنی بدنامی ہوگی، اتنے سالوں کی کمائی ہوئی عزت دو کوڑی ہو جائے گی۔ سوچ رہا ہوں کہ وہ دن دیکھنے سے بہتر ہے کہ میں اسے پہلے ہی ہما کو زہر دے دوں۔ تم کیا کہتے ہو؟ کیا ہم ہما کو زہر نہ دے دیں؟ لوگوں سے کہہ دیں گے کہ اچانک بیمار ہوئی ہے اور وفات ہوگی۔ اپنے بھائی کی مجبوری پر ابو کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بالآخر ابو کہنے لگے، بھائی صاحب، یقیناً آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نکلتا، مگر تم میرے بھائی ہو اور تمہاری حالت اور مجبوری پر میرا بھی کلیجہ پسیجتا ہے۔ تم فکر نہیں کرو، ہما کی شادی بلال سے کر دیتے ہیں۔ گھر کی بات گھر میں رہے گی، میں اپنے بیٹے کو راضی کر کے نکاح کرائی دیتا ہوں، بعد میں دیکھ لیں گے جو ہوگا۔ ابھی تو بدنامی کی تلوار عین سر کے اوپر لٹک رہی ہے، کوئی چارہ نہ تھا۔ بے شک ابو اور تایا کی عزت تو ایک تھی، اگر بدنامی ہوتی تو سبھی کے منہ پر کالک لگتی۔ ہما کو موت کی گھاٹ اتارنے کا بھی کسی میں حوصلہ نہ تھا۔ یوں میرے والد نے گھر میں کسی کو کچھ نہ بتایا اور یہ راز سینے میں چھپا لیا کہ ان کی بھتیجی امید سے ہے، یہاں تک کہ میرے بھائی تک کو کچھ نہ بتایا، بس یہی کہا کہ بھتیجی کو بہو بنانا میری دلی خواہش ہے۔ یوں 1 ہفتے بعد ہی جھٹپٹ ہما کا نکاح میرے بھائی بلال سے کروا دیا گیا، کہ جو ابھی پڑھ رہا تھا۔ بلال بھی حیران تھا کہ ابو کو کیا ہو گیا ہے، یوں اچانک میری شادی رکھ دی۔
آخر کیوں انہیں اس قدر جلدی پڑی ہے؟ یوں تایا کی طبیعت کا بہانہ بنایا گیا کہ وہ بیمار رہتے ہیں۔ وہ ویلا کرتا رہ گیا کہ مجھے تعلیم تو مکمل کر لینے دیں، مگر ابو نے ایک نہ سنی، کہا کہ بس میری بات مانو گے، تعلیم کا کیا ہے، وہ تو مکمل ہوتی رہے گی۔ وہ تو اپنی طرف سے خاندان کی عزت بچا رہے تھے کہ جس کے لالے پڑے تھے۔ ہما شادی ہو کر ہمارے گھر آ گئی، تائی کو بھی گھٹنے ٹیک دینے پڑے، ورنہ وہ کب ہمارے گھر سے رشتہ چھوڑتی۔ ان کا سارا غرور بھی خاک میں مل گیا۔ اب وہ امی سے جھک کر ملنے لگی کہ شاید انہیں بھی خوف تھا کہ ان کی بیٹی کا کسی طور گھر اور عزت بچ جائے، مگر دوسری طرف میری امی حیران تھی کہ جٹھانی کو آخر کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا معجزہ ہو گیا ہے کہ ہمیں رشتہ بھی دے دیا اور اب واری صدقے بھی جاتی ہیں۔ وہ طوفان جس کی ابھی آہٹ ہی سنائی دی تھی ٹل گیا۔ ہما افسردہ ضرور تھی، مگر ایک لفظ نہ بول سکتی تھی کہ اس کا کیا گیا ہی سبھی نے بھگتا تھا۔ بہرحال اس نے وقت مقررہ پر ایک بیٹے کو جنم دیا جس کو ہر کسی نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ہمارے گھرانوں میں اس حقیقت سے صرف 4 افراد ہی واقف تھے، تایا جی، ابو، تائی اور چوتھی میں تھی۔ حالانکہ مجھے کسی نے نہ بتایا تھا، مگر جب میں ہما کے بڑے بیٹے کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میرے بھائی کی اولاد نہیں ہے، اور ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا ہے کہ وہ اس بچے کو بھی اپنی اولاد سمجھ کر پال رہے ہیں۔ یہی سوچ میرے دل کو کچوکے لگاتی ہے، اور کبھی کبھی مجھے ہما سے ہی نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ کاش ہما کے قدم نہ بہکتے۔ یہ سب مجھے بعد میں ہما نے ہی بتایا تھا۔ ایک روز جب میرے رویے کے باعث وہ رونے لگی اور مجھ سے وجہ پوچھنے لگی کہ میں اس سے کیوں ناراض ہوں، تب میں نے اسے وہ بس والا واقعہ یاد کروایا اور پوچھا کہ سچ بتاؤ، تمہارا پہلا بیٹا میرے بھائی کی اولاد نہیں ہے نا؟ تبھی اس نے مجھے یہ ساری بات بتائی اور مجھ سے رو کر معافی بھی مانگی۔ میں نے بھی دل سے اسے معاف کر دیا۔ آج میرے ابو وفات پا چکے ہیں، مگر انہوں نے کبھی یہ بات کسی پر آشکار نہ کی۔ تایا تائی کی بھی وفات ہو چکی ہے۔ میں نے بھی کبھی ہما کا راز کسی پر آشکار نہ کیا، یہاں تک کہ اپنی ماں اور بہنوں تک کو نہ بتایا۔ یہی سوچتی ہوں کہ وہ اب میری بھابھی ہے، جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو چکا ہے، آخر میں کیوں اس کا پردہ چاک کروں؟ وہ آج بھی دل و جان سے میری عزت کرتی ہے اور مجھے بے حد چاہتی ہے۔ میں بھی اسے وہی مقام دیتی ہوں کہ جو ایک بھابھی کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ بھی اس کی غلطی کو معاف فرما دے اور تمام بہنوں بیٹیوں کو نیک ہدایت دے کہ اولاد کی ایسی غلطیاں والدین کے لیے موت سے بدترین ثابت ہوتی ہیں۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔